الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہو چکا، یعنی 1446واں سال، اور آج اس کی 5 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو بدھ آ رہا ہے تو 10 تاریخ ہوگی، عاشورہ کا دن ہوگا۔ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے، عاشورہ کا دن۔ اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے مسلمانوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن کو، 10 محرم کی تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف ایک واقعے کی وجہ سے، کہ عاشورہ کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے بہت ہی دردناک طریقے سے شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کا واقعہ کربلا کے میدان میں عاشورہ کے دن پیش آیا، اس لیے جو ہے عاشورہ کا دن افضل ہے۔ یہ بات شیعوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں اور سنیوں میں آئی ہے۔ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن صرف شہادت حسین کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، ان کے اوپر جو انعامات اور بشارتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور کسی کو نجات دی طوفان سے، کسی کو جو ہے جیل سے رہائی عطا فرمائی، کسی کی توبہ قبول فرمائی، یعنی نبیوں پر جو اچھے اچھے واقعات اور انعامات اللہ کی طرف سے ہوئے وہ عاشورہ کے دن ہوئے۔ ابھی تو ہمارے نبی تشریف بھی نہیں لائے، چنانچہ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، آپ جنت میں تھے، وہاں ایک درخت کا پھل کھا لیا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، جس کی بنا پر جنت سے نکلنا پڑا، دنیا میں آنا پڑا، اور اس کی بنا پر جو غلطی ہو گئی تو آپ روتے رہے، کئی سالوں تک روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر دے۔ رب العالمین کو رحم آ گیا، اللہ نے خود توبہ کے کلمات اتارے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم کو اللہ کی طرف سے وہ کلمات حاصل ہوئے۔ کون سے؟ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اور ایک تو اللہ کا کلام بھی ہے، نبیوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کے اندر جو پاور اور تاثیر ہے وہ ہمارے اور آپ کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دعائیں مانگنا ہو، گناہوں سے معافی چاہنا ہو تو انبیاء کی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں استعمال کرنا چاہیے، ان جملوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کے ذریعے جو دعا مانگی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کی تاریخ۔
اس کے بعد اللہ کے بڑے نبی اور سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور عجیب و غریب قربانیاں دیں۔ رات میں بلایا، دعوت دی، دن میں دعوت دی، تنہائی میں، اکیلے میں، مجمع میں جا کر آہستہ بھی، زور سے بھی، کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دعوت دی، دن میں بھی بلایا، کھلم کھلا بھی بلایا، چھپ کر بھی بلایا، اکیلے میں بلایا، سب کے سامنے دعوت دی، لیکن 80-82 لوگ ہی اسلام لائے۔ 950 سال تک دعوت دینے کے بعد تو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور پوری دنیا میں سیلاب آیا، آسمان سے پانی، زمینوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، پوری دنیا میں پانی ہی پانی، یعنی چھوٹی قیامت قائم ہوئی، سب ختم ہو گئے۔ صرف 80-82 لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، 6 مہینے تک کشتی یہاں وہاں چلتی رہی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر وہ ٹھہری اور طوفان پورا ہوا، تو جس دن کشتی جو ایک کنارے لگی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی۔ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی قوم سے چلے گئے، اللہ کا حکم آیا نہیں تھا اس سے پہلے، ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم کو بددعا دے دی، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ راستے میں ڈگمگانے لگی، ڈوبنے لگی۔ ملاح کشتی کا جو دربان تھا وہ کہنے لگا کہ کوئی اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں ہوں اللہ کی پرمیشن کے بغیر۔ کہا کہ نہیں، آپ تو نیک آدمی ہو، آپ تو اللہ والے لگتے ہو۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر آ گیا ہوں۔ تو ملا نے کہا کہ جو بھی اپنی مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے وہ اپنے آپ کو اگر کشتی سے نہیں نکالے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے حکم دے دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اے مچھلی تو اس کو نگل لے، یہ تیری غذا نہیں ہوں گے بلکہ صرف تیرے پیٹ میں ان کا گھر ہوگا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ بچانے پر آئے تو جانور کے پیٹ میں بھی بچا سکتا ہے۔ اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1-2 دن نہیں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ کی یاد آئی، اپنے اوپر نادم ہوئے، اللہ سے مانگا آیت کریمہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کے پیغمبر نے چند اندھیروں میں اللہ کو پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، بادلوں نے سایہ کیا تھا، بادلوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں اللہ یاد آئے اور فوراً سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ میرے اللہ آپ رب ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا اور آپ کی نافرمانی کرنے والا میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، 40 دن کے بعد سمندر کے باہر لا کر ڈال دیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ پھر ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومون، ارے بھائی یہ دن کون سا ہے جس میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومون، کہ یہودیوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ بہت بڑا دن ہے، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے، سمندر سے، اور وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، ہلاک کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فصامہ موسیٰ شکراً،
شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے بچا لیا، شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھا تھا عاشورہ کے دن، تو فنحن نصومون، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، لہذا ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کو فالو کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے مطابق روزہ رکھیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ بھی نبی تھے، ہم بھی نبی ہیں۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ دن وہ دن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے بھی نجات دی اور دریا میں ڈوبنے سے بھی بچایا۔ تو یہ عاشورہ کا دن پہلے سے افضل ہے، لیکن آج کل کے سنیوں کا ایمان بھی سن پڑ گیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو بس امام حسین دردناک طریقے سے شہید ہو گئے، لہذا عاشورہ کا دن بہت افضل ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن اتفاقی طور پر پیش آ گیا، لیکن اس سے پہلے بے شمار واقعات یعنی فضیلت کے عاشورہ کے دن پائے گئے، جو میں نے دو چار آپ کو گنائے۔ اس لیے ذہن میں یہ رکھنا کہ محرم کا دن اور عاشورہ کا دن صرف شہادت حسین کی بنا پر افضل ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ سب واقعات پیش آئے۔ بہرحال کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ کیا آج جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ شروع ہوا تو یہ غم کا مہینہ ہے، کوئی فنکشن اس میں نہیں ہوگا، سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، تو اس میں غم کہاں سے آ گیا؟ نہ دنوں میں کوئی یعنی اچھائی ہے نہ برائی ہے۔ بندے کا دن اگر عمل میں اچھا گزرا تو وہ دن اچھا، اگر بندے کا دن عمل میں برا گزرا تو وہ دن برا۔ لیکن محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن غم کا دن اور غم کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں دردناک طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ تو اچھا، شہادت یہ غم کی چیز ہے، یعنی شہید ہونا یہ غم کی چیز ہے، اس لیے محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن یہ غم کا مہینہ اور دن بن گیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں، پہلے ہم چلتے ہیں اللہ کے دربار میں، پھر امام الانبیاء کے دربار میں چلیں گے۔ ہمارا دین تو بہت عالمی دین ہے، ہمارا دین تو بہت بڑا دین ہے، دین اسلام۔ ہمیں کسی بھی موڑ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ غم کب منانا ہے اور کیسے منانا ہے وہ بھی سکھلایا، خوشی کا موقع آئے تو خوشی کیسے منانی ہے وہ بھی سکھائی۔ کسی کے سامنے مسئلے کی بھیک لے کر کہ ہمیں مسئلہ بتاؤ، ہماری رہنمائی کرو، کسی اور دھرم والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث نے سب بتا دیا ہے۔ تو ہم رب العالمین سے، ہمارے رب اور ہمارے آقا اور ہمارے مالک سے پوچھتے ہیں کہ کیا شہادت غم کی چیز ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ دیکھو جو میرے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، خدا کی قسم یعنی کیا کہتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہنا، خبردار تم انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں جان پا رہے ہو۔ وہ زندہ ہے، شہید مرتا ہی نہیں ہے۔ تو شہید کے مرنے پر اس کو مردہ کہنے کو بھی اللہ تیار نہیں، اور اس وقت غم کرنے کو اللہ بالکل پسند نہیں، کہ مردہ ہی کہنے کو تیار نہیں تو غم کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ تو رب العالمین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور زندوں کے اوپر غم کہاں ہوتا ہے؟ تو قرآن اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں۔ چلیے امام الانبیاء سے پوچھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ امکان ہے، لیکن کیا اللہ کے نبی امام الانبیاء، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں، کیا نبی کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے؟ تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں ہم کہ شہادت کی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرے نبی تمنا کر رہے ہیں، لَوَدِدْتُ، میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے۔ لیکن شہادت اتنی پسند تھی میرے نبی کو، شہادت اتنی اچھی اور پسند تھی میرے نبی کو کہ آپ ایک مرتبہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر تیسری مرتبہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر چوتھی مرتبہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی جو چیز ناممکن ہے دوبارہ دنیا میں آنا، اس کو 3 بار دوبارہ دنیا میں آنے کی آپ تمنا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ شہادت اتنا اونچا مقام ہے کہ بار بار میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو جس شہادت کی تمنا اللہ کے رسول کرے، کوئی نبی غم کی تمنا کر سکتا ہے؟ بھائی اس لیے تو موت کو مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ زندگی سے کنڈال کر، عاجز آ کر، پریشان ہو کر موت کو مت مانگو، غم کو مت مانگو۔ تو پھر نبی تو جس کی تمنا کریں اور بار بار دنیا میں آنے کی اور شہید ہونے کی تمنا کریں، وہ غم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسی شہادت کی تمنا بلکہ دعا مانگی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، جن کا واقعہ ہم نے گزشتہ جمعہ کو سنا۔ مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، ایک جگہ رات کی تنہائی میں چاند نکلا ہوا ہے، بہت شاندار خوشگوار موسم تھا، ایک طرف کھڑے ہو گئے وادی کی طرف دیکھتے ہوئے، ٹھنڈی سانس بھری اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ 2 دعائیں مانگی فاروق اعظم نے، اور دونوں دعائیں بالکل یعنی دونوں کا جمع ہونا ناممکن تھا، لیکن چونکہ فاروق تھے، اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، اللہ اور ایمان پر مضبوط تھے، عدل و انصاف قائم کیا تھا، تو انہوں نے مانگا اپنی شان کے مطابق، اللہ نے نوازا اپنی شان کے مطابق۔ 2 دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ ایک تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی دعا مانگی، اور دوسری وَجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اب دونوں باتیں جمع ہونا مشکل ہیں، کیونکہ شہید ہونا ہے تو میدان میں جانا پڑے گا، دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور آپ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ آپ اسلامی پرچم کئی ملکوں میں لہرا رہا ہے، تو ان ملکوں کو پار کر کے مدینہ اور پتہ نہیں کون کون سے عرب ملکوں کو چھوڑ کر سرحد پر جا کر دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا، وہاں لڑنا پڑے گا، پھر شہادت ملے گی، اور ایک طرف مدینے کی موت مانگ رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جمع ہونا اٹ از ویری ویری امپاسبل، بظاہر ناممکن۔ لیکن کہا میرے فاروق تم نے دین کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ مجاہدہ کیا ہے، عدل و انصاف کا وہ ماحول قائم کیا ہے کہ تم نے مانگا ہے اپنی شان کے مطابق، میں رب العالمین نوازوں گا اپنی شان کے مطابق۔ دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا، اللہ نے کیا عقل حیران ہے، شہادت بھی ہوئی اور نبی کے شہر میں موت آئی۔ یہ تو نہیں مانگا، نبی کے شہر میں موت مانگی تھی، نبی کے مصلی پر تو نہیں مانگا تھا نا۔ حاجی صاحب دیکھ کر آئے ہیں وہ ریاض الجنہ میں تو مرنے کو نہیں مانگا تھا، نبی کے مصلی پر تو موت نہیں مانگی تھی، فجر کی نماز میں تو موت نہیں مانگی تھی، امامت کرتے ہوئے تو مرنا نہیں مانگا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر تو شہید ہونا نہیں مانگا تھا، سامنے نبی کا ممبر ہو وہاں کھڑے ہو کر موت تو نہیں مانگی تھی۔ لیکن اللہ نواز رہا ہے، اگر مدینے میں کسی کونے پر بھی موت آ جاتی تو مدینے کی موت کافی تھی، لیکن شہادت بھی ہوئی کہ دشمن نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، اور مصلی پر، نبی کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، اور امیر ہیں، امام بھی ہیں، اور مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی کل قیامت میں ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب تم نے مانگا، اے عمر فاروق تم نے مانگا اپنی شان کے مطابق، میں رب العالمین نوازوں گا اپنی شان کے مطابق۔ تو بہرحال جس شہادت کی دعا فاروق اعظم نے کی ہو، کیا وہ غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ غم کو مانگا جاتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ گزشتہ ہم نے سنا 2 ہفتے پہلے، ذی الحجہ کا مہینہ جو 12واں مہینہ، اس کی 18 تاریخ کو آپ شہید ہوئے، قرآن کے اوپر خون کے قطرے گرے۔ اور پھر حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ، کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، دشمن چھپ کر بیٹھا ہوا ہے،
اور ابن ملجم یعنی لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ابن ملجم چھپ کر بیٹھا تھا، اس نے حضرت علی کے اوپر پیچھے سے وار کیا. شیر خدا تھے آپ، بڑے بہادر تھے آپ، سامنے سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کرے، پیچھے سے حملہ کیا، آپ گرے اور کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مسلمانوں، جس شہادت کی تمنا میرے نبی کریں، جس شہادت کی دعا فاروق اعظم نے مانگی، اور جس شہادت کے ملنے پر حضرت حسین کے والد حضرت علی کہہ رہے میں تو کامیاب ہو گیا، تو وہ شہادت غم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شہادت غم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس شہادت کی بنا پر محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن غم کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دنوں میں لوگ فنکشن نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، اور کوئی اچھا کام نہیں کرتے کہ بولے سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں کس کا نکاح ہوا؟ بولے یہ نحوست والا غم کا مہینہ ہے، اس میں اگر شادی کریں گے یا کوئی کیا کہتے ہیں نئی دکان کھولیں گے یا کوئی فنکشن کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. واہ، کس نے شادی کی؟ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح، حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی، سب سے چھوٹی یعنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا سن 2 ہجری محرم کے مہینے میں. کہو کہ سکسیز نہیں رہی، ان دونوں کی شادی کامیاب نہیں رہی. کیوں؟ حضرت حسین پیدا ہوئے، ان دونوں کی شادی کامیاب نہیں رہی کیونکہ حضرت حسین پیدا ہوئے. اور حسین تو کوئی نعوذ باللہ معمولی آدمی تھے، اگر محرم میں شادی نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کون پیدا ہوتا. کہے گا کوئی مسلمان؟ یعنی اتنی کامیاب ہوئی کہ جنتی نوجوانوں کا سردار حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو حسین اس مہینے میں شادی کرنے کی بنا پر پیدا ہوئے، دونوں کی شادی. پھر آگے بڑھیے، ہمارے نبی کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا 3 ہجری محرم کا مہینہ، حضرت عثمان غنی سے آپ کا نکاح ہوا، محرم کے مہینے میں ہوا، محرم کے مہینے کے اندر ہوا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، ذوالنورین کہلاتے، 2 نور والے. نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے ہوا. تو ام کلثوم کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا. کوئی کہے کہ کامیاب نہیں ہوئی شادی؟ آگے بڑھیے، سن 7 ہجری کے اندر خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہماری امی جان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. خود ہمارے نبی نے محرم کے مہینے میں نکاح کیا. کوئی کہے مائی کا لال کہ یہ شادی بھی کامیاب، محرم کے مہینے میں شادی کر رہے ہیں. شیعہ یعنی سنیوں کو خود پتہ نہیں کہ ہم سنی ہیں کہ کیا ہیں، شیعوں والا سارا طریقہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. شہادت تو غم کی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اگر شہادت غم کی چیز ہے تو پھر آپ کو پورے 12 مہینے غم منانا پڑے گا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. ممبر آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے بیان. کیوں؟ پہلا مہینہ محرم، 12واں مہینہ ذی الحجہ جو گزرا ہے، اسلام کی تاریخ کا کون سا دن ایسا ہے کہ جس میں اسلام کے نام پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید نہ ہوئے ہوں؟ محرم سے لے کر 12واں مہینہ ذی الحجہ، ہر مہینہ اور ہر مہینے کی ہر تاریخ کو ہزاروں لاکھوں لوگ پورے 1400 سال میں شہید ہوتے آئے ہیں. تو کیا پورے سال غم مناتے رہو گے؟ ایک محرم سے لے کر ذی الحجہ کی 29-30 تاریخ تک پورے 360 دن 55 دن جو بھی سال کے ہوتے ہیں تو روزانہ غم منانا پڑے گا، کیونکہ کوئی تاریخ خالی ہے ہی نہیں شہادت سے. اگر شہادت غم کی چیز ہے تو پھر تو پورے سال غم منانا پڑے گا آپ کو. کاروبار بھی چھوڑ دو، دنیا کی جھمیلے چھوڑ دو، بس غم مناتے رہو. اور شیعوں والے طریقے سب آ گئے، کہتے ہیں حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، ایسے گدھوں الوؤں کی پٹائی کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے. میرے نبی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. میں تمہاری بات مانوں یا میرے نبی کی بات مانوں؟ میرے نبی کیا کہتے ہیں سنیے. غزوہ احد کے موقع پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی 3 ہجری میں، شوال کا مہینہ، اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. نبی کے سگے چچا، اور دردناک طریقے سے شہید ہوئے.
کان ناک ہاتھ سب الگ الگ کاٹ دیا گیا، پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا۔ میرے نبی دیکھ کر تڑپ گئے اور فرمایا عمی سید الشہداء، کہ میرے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہیں، یعنی کل قیامت میں ہزاروں لاکھوں شہداء آئیں گے اللہ کے سامنے، لیکن سب کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، شہیدوں کا جھنڈا آگے لے کر چلنے والے حضرت حمزہ ہوں گے۔ تو شیعہ کہہ رہا ہے اور سنی بھی کہہ رہا ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اور میرے نبی تو کہہ رہے کہ حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں، حسین نہیں۔ تو گویا کہ جھٹلا رہے ہیں کہ نبی تمہاری بات جھوٹی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے کہ نہیں، میرے چچا سب سارے شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت حسین بھی اس کے اندر ہوں گے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ بہت دردناک واقعہ پیش آیا، لیکن سبق کیا ملا وہ آگے میں بتاؤں گا۔ آپ کی زندگی سے سبق کیا ملا وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال محرم کا مہینہ یا عاشورہ کا دن یا غم کا دن نہیں ہے، اور پھر ایک طرف غم مناتے ہو اور پھر ڈھول تاشے بھی بجاتے ہو۔ غم میں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں کیا؟ باپ کا انتقال ہو جائے تو ڈھول تاشا بجاؤ گے؟ بلکہ محلے میں اگر شادی ہو اور وہیں کسی کا انتقال ہو گیا، محلے میں جنازہ ہو گیا، حالانکہ وہ دشمن کا جنازہ ہے، ان سے ہماری بات چیت نہیں ہے، پھر بھی کیا بولیں گے؟ یار نہیں یار، شادی بیاہ میں یعنی گانا بجانا بند کرو، محلے میں میت ہو گئی ہے۔ یعنی ایک گئے گزرے انسان جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دنیا میں ہمارا اس سے جھگڑا تھا، لیکن اس کے مرنے پر ہم اپنے فنکشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، گانا بجانا ختم کر دیتے ہیں۔ کیا رسوا کرنے کے لیے مسلمانوں نبی کا نواسہ ملا؟ بدنام کرنے کے لیے اور مذاق بنانے کے لیے نبی کا نواسہ ملا؟ ان کے نام پر، ان کے انتقال پر ڈھول تاشے بجاتے ہو، شرم کے مر کیوں نہیں جاتے؟ کل جواب دینا پڑے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ کیا مقام تھا کہ سر جھکا نہیں، سر تو کٹا دیا، سر جھکایا نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اب کام کی باتیں کرنا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ صرف دو چیزیں کرنے کی ہیں عاشورہ کے دن 10 محرم کو۔ ایک تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، جیسا بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کے اور یہودیوں کا واقعہ سنایا کہ آپ تشریف لائے مدینہ تو دیکھا یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بتایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ نے آج کے دن بچایا تھا، تو ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، تو نبی نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو عاشورہ کے دن آپ فرماتے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ رمضان تو فرض ہے، رمضان تو فرض ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور لیکن یعنی روزہ رکھنے کا تو حکم دیا، لیکن مخالفت فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ فرمایا ہمارے نبی نے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تو صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اس سے ایک دن پہلے کا ساتھ میں رکھ لو 9-10، یا ایک دن بعد کا رکھ لو 10-11۔ یعنی مسلمانوں ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ جو نبی عبادت کے اندر بھی دشمنوں یہودیوں کے ساتھ نقل کرنے کو تیار نہیں۔ بھئی روزہ رکھنا عبادت ہے، اگر صرف 10 کا رکھ لیتے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن نبی چاہتے ہیں کہ عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور نقل نہ ہو، وہ صرف 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت اور نقل نہ ہو۔ آج مسلمان ان یہودیوں، ان غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں، ان کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی طرح بال بنا رہے ہیں۔ میرے نبی تو عبادت میں نقل مارنے کو تیار نہیں، روزے میں بھی نقل کرنے کو تیار نہیں، مخالفت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ 2 دن کا تم رکھو۔ اور ہم لوگ، کسی نے بال یوں بنایا تو ہم نے بھی بنا لیا، کسی فلمی اسٹار نے کپڑے اس طرح پہنے تو ہم نے بھی پہن لیا، وہ اور ہم کو وہ اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہمارے سامنے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمارا نوجوان طبقہ کتنا غلامی میں کتنا نیچے گر گیا ہے،
وہ کہتے ہیں کیا ہماری طرح بال بناؤ؟ کوئی فلمی اسٹار نے کہا اگر محلے میں گلی میں گھومتے ہوئے کہا کہ بھائیو بہنوں ہماری نقل کرو؟ کوئی نہیں کہتا. وہ اتنا بغض رکھتے ہیں, اتنی دشمنی ہم سے رکھتے ہیں, ہماری طرف دیکھیں گے نہیں, ہمارے چہرے پہ تھوکیں گے نہیں, لیکن ہم لوگ ایسے غلامیت کے ایسے کھائی میں گرے ہوئے ہیں کہ وہ اس نے بال یوں بنایا ہم نے بھی بنا لیا. نوجوانوں نے بھی, چند سال پہلے داڑھی رکھنے کا فیشن آیا تھا. نبی نے داڑھی رکھی اس لیے نہیں رکھا مسلمانوں نے, نوجوانوں نے, کسی فلمی اسٹار نے داڑھی رکھی تو اس طرح داڑھی بھی رکھ لی. پھر وہ بھائی جان نے جو ہے وہ کرتا پہنا تھا, معلوم ہے بھائی جان ہے وہ, انہوں نے کرتا پہنا تو کرتا اس لیے سلوایا نوجوانوں نے, اللہ والے پہنتے اس لیے نہیں. پھر بھائی جان نے رومال ڈالا لمبا والا, تو اس سال جو ہے رمضان میں عید کے موقع پر یہ مسئلہ تھا تو سارے رومال بک گئے. تو وہ دکان والے حیران ہیں کہ رومال کیوں بک گئے, کیونکہ ویسے تو پہنتے ہی نہیں ہے, ڈالتے ہی نہیں, لیکن بھائی جان نے ڈالا تھا. یعنی ایسی غلام قوم کہ جو ہم کو دیکھنے کو اور تھوکنے کو تیار نہ ہو, ہم ان کی نقل مار رہے ہیں. اور ہمارے نبی تو روزے کے اندر بھی نقل کرنے کو تیار نہیں, کہا کہ 2 دن کا روزہ رکھو. تو ایک مسئلہ روزہ رکھنے کا ہے, اللہ ہمت دے, توفیق دے, تو 9-10 یعنی منگل بدھ یا بدھ جمعرات جو آ رہی ہے 2 دن کا روزہ رکھا جاوے. اور آپ نے بھی باقاعدہ اس کی جو ہے, اور ثواب کیا ملے گا, فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عاشوراء فقال کفارۃ سنۃ, کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں کہ اس کا ثواب کیا, اس پر ملے گا کیا؟ فرمایا کفارۃ سنۃ, 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ایک روزہ رکھا 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے, 2 رکھا 2 سال کے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے. اور آپ نے باقاعدہ تمنا ظاہر کی لئن بقیت لأصومن التاسع, کہ اگر زندگی نے آئندہ وفا کی تو میں 9ویں کا ساتھ میں رکھوں گا, 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھوں گا, یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا رکھا جاوے. 2 روزے رکھنے ہیں. اور دوسرا حکم کیا؟ حدیث پاک میں ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیالہ فی عاشوراء اوسعہ اللہ علیہ سنتہ کلہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانا کھلانے اور پلانے میں خوب وسعت کی, خوب دل کھول کر گھر والوں کو کھلایا پلایا, اچھا کھلایا اچھا پلایا, تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے خوب اچھی روزی کا اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں. حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں چلے گی, سارے جو ہے اہل حق اس کو مانتے ہیں. لہذا اگر کرنا ہے تو 2 کام کرنے ہیں, روزہ رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اللہ نے دیا ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اچھا کھلائے اچھا پلائے, تو اللہ اس کے اوپر 1 سال کی روزی کی وسعت کا وعدہ کرتے ہیں. یہ 2 کام ہیں, باقی اس کے علاوہ اور ساری خرافاتیں ہیں. اب آ جائیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. ہمارا کام تو حق بات کو بیان کرنا ہے اور ہر ایک سے ہمدردی ہے. جو لوگ آج غلط راستے پہ چل رہے ہیں, جان بوجھ کر کر رہے ہیں, یا باپ دادا کا جو طریقہ سسٹم ہے چلا آ رہا اس کی بنا پر کر رہے ہیں, یا انجانے میں کر رہے ہیں, نادانی میں کر رہے ہیں, سب کی ساتھ خیر خواہی کے طور پر ہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کر لیں, اللہ راضی ہو جائے گا. اور ایسا گناہ, میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں کیا کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہا, میرا اپنا گناہ ہے, لیکن ایسا گناہ کہ جس میں ساری امت شریک ہو, کس کا وبال ہم اٹھائیں گے اپنے اوپر. تو اب یہ تعزیہ بنانا, اتعبدون ما تنحتون, قرآن کہہ رہا ہے کفار مکہ کے بارے میں, کیا تم اس کی عبادت کرو گے جس کو تم نے تراش کر بنایا ہے. وہ بتوں کو بناتے تھے, مورتیاں بناتے تھے پتھروں کو تراش کر, پھر اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اس کے سامنے اپنا چڑھاوے چڑھاتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے اور پرچیاں لٹکاتے تھے. تو آپ دیکھ لو تعزیہ میں کیا ہو رہا ہے. تعزیہ میں, تعزیہ پہلے تو لفظ ہی نہیں جانتے لوگ, تعزیہ, تعزیت, یہ تعزیت لفظ ہے کسی کے انتقال پر اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے جو جاتے ہیں نا, کہ جا کر 2 اچھی بات کی جاوے, ان کو سکون ملے, اس کو تعزیت کہا جاتا ہے.
اسی لفظ کو تعزیہ، ایک تو عربی بھی نہیں جانتے نہ اردو جانتے ہیں، وہ چلا آ رہا ہے بے ڈھنگی چال، تو اب اس کو تعزیہ 1400 سال کے بعد آج کے زمانے کی لکڑی، آج کے زمانے کے کاغذ، آج کے زمانے کی چیزوں سے بنایا جانے والا تعزیہ، اس کو حضرت حسین سے کیا تعلق؟ لیکن جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور خیر کی طرف اور حق بات کو اپنانے کی یعنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے تو اللہ پھر عقل کو بھی مار دیتے ہیں، پھر عقل میں یہ بات گھستی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھو ایک مندر میں مورتی کے اوپر جو کنڈیشن ہوتی ہے، تو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ناریل ہیں، مٹھائی ہے، فلاں ہیں، اگر بتی بھی جل رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، تو تعزیہ کے اوپر بھی کیا ہوا، اگر دونوں کی فوٹو آپ کھینچ کر لاؤ تو فرق نہیں کر سکتے، خالی اتنی فوٹو کھینچ کر لاؤ تو کہیں گے پتہ نہیں مندر کا ہے کہ یہ تعزیہ کا ہے، وہ تو اوپر سب لگا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ تعزیہ کا ہے، اس کی جو کنڈیشن باہر کی جو بنی ہوتی ہے، ورنہ جو چڑھاوے مندروں پہ چڑھائے جا رہے ہیں وہ چڑھاوے وہاں تعزیے پہ چڑھائے جا رہے ہیں، تو کیا اس کی ایک طرح سے عبادت نہیں ہو رہی ہے؟ جس طرح مندر میں جا کر مورتی کی عبادت ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، پرچیاں لٹکاتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیٹھ نہیں کرتے، یوں پیچھے آتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی طرف پیٹھ کرے گا جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے کیا دنیا میں؟ اس کے پیچھے پیٹھ کر رہا ہے، اس کی طرف کبھی نہیں آ رہا ہے، وہاں اس کی طرف کبھی بہت سے لوگ پیشاب بھی کر رہے ہیں بہت سی جگہ مسجدوں کے سامنے، اس کی تو بیعت بھی کر رہا ہے۔ اور تعزیہ جو آج 1400 سال کے بعد، اور چندہ بھی کیسے ہوتا ہے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کیونکہ دین کے نام پہ ناچنے گانے اور تھرکنے اور موج کرنے کا موقع مل رہا ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی تام، یعنی اپنی موج مستی بھی نکل جائے گی اور پھر ثواب الٹا ملے گا۔ دین ہے یہ، جلوس حضرت حسین کے نام پر، تو اسی لیے نوجوان زیادہ آگے رہتے ہیں، چندہ کرتے ہیں۔ کس کا چندہ؟ سبیل کا چندہ، چھبیل کا چندہ۔ بولے میں بولتا ہوں جاؤ پہلے یہ الفاظ پہلے سب مشورہ کر کے میٹنگ کر کے پہلے الفاظ صحیح کر کے آؤ، پھر بتانا، اس کے بعد بات کریں گے۔ چھبیل ہے کہ سبیل ہے کہ سبیل ہے کہ سیویل ہے، یعنی جہالت تو ایسی ہی کہ لفظ تک نہیں معلوم اور آ کر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ اور پھر چندہ کس طرح ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ہر کسی مسلمان کا حلال مال، کسی مسلمان کا حلال مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں، حلال مال بالکل پاک، لیکن وہ راضی نہیں تو لے نہیں سکتے آپ۔ اور یہاں تو ہرے گہرے نتھو خیرے، چار رستے پہ جا کے ٹھہرے اور آرہاتے جاتے ارے گہرے نتھو خیرے سے کہہ رہے کہ دے رہے، ہر ایک سے مانگا جا رہا ہے، گلی گلی محلے، کیا نہیں آتے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں ساری باتیں کیوں بتاؤں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، آنے دو موج کرنی ہے نوجوان۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، نوجوان بچے اور بچیوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ وہ باپ، اس کے اندر غیرت نہیں ہے، اس کی نوجوان بچیاں بے پردہ ہو کر ان جلوسوں میں گھومیں گی، اس کی غیرت کہاں مر گئی؟ مسئلہ عورتوں کا نہیں، مسئلہ اس گھر کے اندر کیا کوئی غیرت مند باپ یا بھائی یا شوہر نہیں ہے؟ وہ تو شیطان نے پورا جال بنایا ہے، ڈی جے بجانا، گانا بجانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ باپ کے مرنے پر ڈی جے بجتے ہیں، حضرت حسین ہی ملے تھے، نبی کے نواسے ہی ملے تھے، ان کے نام پہ سب کچھ خرافاتیں ہو رہی ہیں، ان کو اس سے کیا لینا دینا؟ پھر تعزیہ بناتے تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، اس میں حضرت حسین تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس کو حضرت حسین سے نسبت لگ گئی، اس لیے تعظیم والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا۔ حضرت حسین کو کیا ضرورت؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں نا وہ جنت میں سیر کے، ان کی روحیں جو ہیں جنت میں پرندوں کے جسم میں داخل ہو کر جنت کی سیر کر رہی ہیں، وہاں کے میوے کھا رہی ہیں، اور پھر رات کو ایک جگہ پر آ کے آرام کر رہی ہیں۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حوریں جنت میں رہیں گی شہیدوں کی، اور کہتے ہیں نہیں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں تمہاری بات مانوں کہ نبی کی بات مانوں؟ بتاؤ، نبی کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بات ہی ماننی پڑے گی۔ اگر میں مسلمان ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، تو میرے نبی نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر، پوری دنیا کے انسان کی بات ایک طرف، امام الانبیاء کی بات ایک طرف۔ اگر مجھے اس پر گستاخ کہا جائے، میں گستاخ رسول کا نام لینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے معلوم یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اصل عشق ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ نسبت لگ گئی، جھوٹی نسبت. حضرت حسین کی شہادت کو 14 سال ہو گئے. آج کل کے کاغذ سے اور پتہ نہیں اخبار کے کون سے اخبار سے بنا ہوا، اور پھر نمازیں چھوڑ کر سڑے ہوئے منہ لے کر لوگ بیٹھتے ہیں، راتوں کو جگتے ہیں. آپ جانتے ہیں نہ نماز کا ٹھکانہ نہ وضو کا ٹھکانہ، کیا کیریکٹر ہے ان کا. میں کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں میں. اور حضرت حسین نے تو جس کے نام پر تم تعزیہ بنا رہے ہو، گردن جھکائی نہیں، کٹا دی. نماز چھوڑا نہیں، یہ سبق دیا کہ تلواروں کے سائے میں بھی اللہ کا حکم ادا ہوگا، نماز ادا ہوگی. ظالم کے سامنے سر جھکایا نہیں جائے گا، دین پر استقامت اختیار کی جائے گی. یہ سبق دیا حسین نے. اور اسی کے نام پر نمازیں چھوڑ رہے ہو، خرافاتیں کر رہے ہو. سنتوں تو کیا فرائض تک کے فرائض تو چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو تو جانتے ہی نہیں ہوں گے، وضو کے فرائض تک نہیں جانتے ہوں گے، پوچھو جا کر. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نسبت لگ گئی. 14 سال کے بعد ان تازیوں کو حسین سے کیا نسبت؟ یہ جھوٹی نسبت ہے. اگر نسبت سچی ہوتی، کیا مطلب آپ کا کوئی کپڑا ہوتا، امام حسین کا کرتا ہوتا، رومال ہوتا، یا ٹوپی ہوتی، امامہ ہوتا، پگڑی ہوتی، یا عصا لاٹھی وغیرہ ہوتی، یا کچھ بھی ہوتا جو اصل یعنی ان کے بدن سے لگا ہوا کپڑا ہوتا، تو واقعی وہ نسبت حقیقی ہوتی. وہ سینے پہ سر پر رکھنے اور آنکھوں پہ رکھنے کے لائق ہوتا، وہ چومنے کے لائق ہوتا کہ نبی کے نواسے کا امامہ ہے، نبی کے نواسے کا کرتا ہے. نسبت اگر سچی ہوتی تو ہم احترام کرتے، دل سے اس کو لگاتے، آنکھوں پہ بچھاتے. جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے، تھوڑے سے وقت میں واقعہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتا. آج آپ دیکھو، یعنی امت بیچاری پیاسی ہے، اس کو صحیح بات کی سننے کی ضرورت ہے. وہ اپنا جان مال صحیح جگہ لگائے، صحیح بات سامنے آئے. 10 دن پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے یہ نہیں بیان ہوتا، اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بیان نہیں ہوتا. اس کے علاوہ سب بیان ہوتا ہے، اور پیسے لے کے لوگ چلے جاتے ہیں. اور امت کا سرمایہ، امت بیچاری پتہ ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں علم ہی نہیں ہے. 10 دن بیان ہو رہا ہے تو صحیح علم دو. کیا کرنا ہے بتاؤ قوم کو، کیا نہیں کرنا ہے بتاؤ قوم کو، تاکہ لوگ آئیں دین پر، نبی کے راستے پر آئیں، نبی کے طریقے پر آئیں. جس حسین کا نام لے کر ساری ان کو شربت سے کیا تعلق؟ بولے وہ پیاسے شہید ہو گئے تھے، تو کہ تمہارا یہ سڑا ہوا پتہ نہیں حرام حلال کیسا ہے، وہ شربت وہاں پہنچے گا؟ وہ تو جنت میں مزے لے رہے ہیں. جب شہید ہوئے تھے عبید اللہ ابن زیاد، الو نے شہید کروایا تھا. یزید اتنا برا بھی نہیں تھا، اتنا اچھا بھی نہیں تھا. جتنا اس کو بدنام کیا گیا اتنا برا بھی نہیں تھا، اور اچھا بھی نہیں ہے. میں اس کو بہت اچھا بھی نہیں بول رہا ہوں، لیکن اتنا برا نہیں جتنا آج ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اس نے ڈائریکٹ شہید نہیں کروایا. جب اس کے سامنے آپ کا سر پہنچا وہ رونے لگا کہ میں نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. وہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے، جو اس کا گورنر تھا کوفہ کا، اس کی زیادتی تھی. جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا کٹا ہوا سر سامنے لا کر رکھا گیا، تو وہ چھڑی لے کر چہرے اور ہونٹ پر جو چھری اور لکڑی پھیرنے لگا. صحابی رسول زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمر کے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. کہا اے خبیث، یہ چھڑی ہٹا، تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے میرے نبی کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دیکھا ہے ان ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے. یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، تو بے حرمتی کر رہا ہے. ان گالوں پر، ان ہونٹوں پر، ان پیشانیوں پر میں نے میرے نبی کو کئی مرتبہ چومتے ہوئے اور بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اگر آپ کیا کوئی کرتا ہوتا، آپ کیا کوئی لباس ہوتا، کوئی رومال ہوتا جو حضرت حسین کے بدن سے لگا ہوا ہوتا، ہم اس کو آنکھوں پر لگاتے، سر پہ رکھتے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں آپ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن یہ خرافات. اور پھر حسین کے نام پہ کر رہے ہو، حسین کے نام پہ کر رہے ہو. وہاں پرچیاں عرضیاں لٹکائی جاتی ہیں. نماز نہیں پڑھیں گے نا، اللہ کے سامنے جو رب العالمین دینے کو بیٹھا ہے، جہاں ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں عرضیاں نہیں لٹکائی جائیں گی، وہاں چھڑاویں، وہاں اللہ کے سامنے نہیں مانگا جائے گا، وہاں مانگا جا رہا ہے. اور پھر کھڑے کون ہوتے ہیں؟ جو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم. آپ جان لو میں کیا بول سکتا ہوں. اس دن وہ کھڑے ہو جائیں گے دھونی دینے کے لیے اور سارا کریا کرم کرنے کے لیے، جو استنجا کا طریقہ بھی نہیں جانتا ہوگا، فرائض واجبات کیا ہیں غسل اور وضو میں وہ بھی نہیں جانتا ہوگا، اور ڈھنگ سے نہایا کہ نہیں نہایا اللہ ہی جانے.
اللہ سمجھ دے، میں کسی پر وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن حق بات کو قبول کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تعزیہ وغیرہ، اس کے یعنی جان مال ہمارا بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک سال یعنی جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس کے بھی جو خرچے ہوتے ہیں، محرم پر عاشورہ کے دن کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر یہی سرمایہ اگر امت کے اچھے کاموں میں استعمال ہو، شاندار کالج بن سکتا ہے، شاندار یونیورسٹی بن سکتی ہے، شاندار ہاسپٹل بن سکتا ہے۔ ہم روتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں، ہمارے پاس ہمارا کالج نہیں، ہمارا ماحول نہیں، ہمارے بچے غیروں کے یہاں پڑھنے جاتے ہیں۔ تو خرافاتیں چھوڑو نا، یہ چوچلے چھوڑو۔ اربوں خربوں روپے ایک محرم پر ایک سال میں ضائع ہوتے ہیں، اسی کو اگر بچا لیا جاوے تو امت کی بہت سی بیواؤں کا یعنی مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت سے غریب بچیوں کا جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادی اور رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ دواخانوں میں جا کر دیکھو، آپریشن وغیرہ میں یعنی لوگ پیسے نہیں ہوتے، رو رہے ہوتے ہیں گاؤں دیہات سے آ کر کہ لاکھ روپے کا آپریشن ہے اور پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، خرافاتوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور کل قیامت میں حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی جان مال صحیح جگہ لگایا تھا۔ حضرت حسین نے سبق یہی دیا کہ جان اللہ کے راستے میں کٹائی جائے گی اور مال بھی صحیح جگہ پر اللہ کے راستے میں لگایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، روزہ رکھو اور گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہنا نہیں اچھا ان کے اوپر خرچ کرو، اور اپنی جان مال کو بچاؤ۔ ہمارا جان مال بہت قیمتی ہے، ان کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ ان جلوس میں شرکت مت کرو، اپنے نوجوان بچیوں اور عورتوں کو نہ بھیجو، غیرت کے خلاف ہے یہ بالکل۔ وہاں کوئی سکینہ یا اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، وہاں خرافات ہوتا ہے۔ ڈی جے اور میوزک کے بیچ میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کہاں سے آئیں گی؟ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، اور نوجوانوں کا حال آپ کو معلوم ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کیا گل کھلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے، تو وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ بالکل نہیں آئیں گی۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں بھی ان سے خیرخواہی کر رہا ہوں، ہمدردی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جب تک زندگی باقی ہے اگر ہم نے توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا دنیا میں، لیکن توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ زندگی بنا دے گا، اللہ سنوار دے گا، اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ڈال دے گا۔ لیکن ایسا گناہ نہ کرے کہ اس میں خود کا تو گناہ ہے، پوری قوم کا گناہ ہے، سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نماز نہیں پڑھوں میرا اپنا گناہ ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے، کس کا بوجھ اٹھائیں گے، کس کو جواب دیں گے چند پیسوں کے خاطر۔ اس لیے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، زیادہ جو ہے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ کسی کا ایک بازو کٹ جائے تو بھی تو وہ نقصان ہوگا، اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں ناسمجھی میں ان کو سمجھایا جاوے، پیار محبت سے بتایا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔